ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد نبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. حاضر مکرم سامعین عزیز وقار، اللہ اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی عنایت اور صدقہ ہے، جن کے توسط سے، جن کے توسل سے ہمیں ایمان کی دولت میں اثر آئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رب باری تعالیٰ نے امتی ہونے کا شرف کریمانہ عطا فرمایا ہے۔ آج کا مضمون اور انشاءاللہ یہ سیریز ہماری ختم نبوت کے حوالے سے۔ اب اس مضمون کی اہمیت کیوں ضروری ہے؟ اسلام پر مختلف قسم کے حملے ہوتے رہے، کبھی کفر کے حملے تو بظاہر سب کے سامنے نظر آتے ہیں، اور کفر کے ساتھ منافقت کے حملے بھی ہوتے رہے، جو اپنے بن کر ڈس مارتے رہے اور ڈنتے رہے، اور یہ کام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اختر سے ہی شروع ہو گیا۔ اس حوالے سے اقبال نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ یہ فاقہ کس جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، فکر اسلام کو دے کر فرنگی تخیلہ، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ ہمارے ایمان کی بیس اور اسلام کے دین ہونے کی بنیاد عبادات، معاملات، اخلاق، زندگی کے ہر گوشے کے لیے جس نقطے پر آ کر اور جس سراج منیرہ پہ آ کر ہمیں روشنی، نور، ہدایت، کرم، رحمت اور اس سب سے بڑھ کر رب کی قربت میں اثر آتی ہے، وہ ایک ہی ذات ہے جس کا نام ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ تو غیروں نے اس بات کے اوپر کوششیں جاری رکھنی، اور یہ کام حضور کے دور سے شروع ہو گیا کہ مسلمان بدر آ جائے تب بھی رب کے حضور سر بسجود رہتے ہیں۔ احد جیسی آزمائش آئے 70 اپنے شہید کروا کر بھی استقامت سے ڈٹے رہتے ہیں۔ 10 ہزار کا لشکر پورے مدینہ پر حملہ آور ہو جائے، ڈٹ کر کھڑے رہتے ہیں۔ اتنا یقین و ایقان اپنے نبی کے ساتھ ان کا ہے، آنکھ بھی نکل جائے تو مصطفیٰ کے پاس لینے جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں تو اصل میں انہوں نے سمجھ لیا کہ اصل میں جب تک اس ذات سے تعلق کمزور نہیں ہوگا، نماز پڑھتے نہیں پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، مگر ان کے اندر جو حمیت، غیرت اور ایمان کا جو سودا ہے، جو ان کو بلندی اور عروج اور ارتقا دیتا ہے، جتنی بھی پستی آئے مگر ہر
پستی کے بعد اسلام عروج پاتا ہے۔ ایک ہی نقطہ سمجھ لیں، ہلاکو خان جیسے نے لاکھوں مسلمانوں کو تخت و تاراج کیا، قتل عام کیا، مگر ٹھیک 50 سال بعد ارطغرل سلطنت عثمانیہ، اس کا بیٹا عثمان جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ دی، 50 سال بعد اسلام سلطنت عثمانیہ کے روپ کے اندر جیتا جاگتا ملک اور مملکت بن کر کائنات پر ترقی پاتا ہوا نظر آیا۔ میں ایک مختصر سی بات پیش کر رہا ہوں، وقت نہیں میرے پاس۔ کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ یہی ہے کہ ان کا رشتہ جو اپنے نبی کے ساتھ ہے، گناہ گار سے گناہ گار ترین کیوں نہ ہو، بد سے بدتر اعمال میں کیوں نہ ہو، مگر جب ان کے نبی، رسول اور ان کے پیغمبر علیہ السلام کی بات آتی ہے، ان کے جذبے جتنے بھی سخت کیوں نہ ہو، مگر ایسا لگتا ہے جیسے بجھی ہوئی چنگاری میں ایک پھر سے بڑھاوا ایسا آیا کہ وہ پورے کا پورا لاوا بن جاتا ہے۔ وہ صرف ایک وجہ ہے، اس امت کا اپنے مصطفیٰ سے محبت کرنا۔ انہوں نے اس ذات کو ٹارگٹ کیا ہے۔ ماضی قریب کے اندر بھی ٹارگٹ کا معنی یہ تھا کہ ہزاروں کو ہم نے پھانسی لگا دیا صدام کی جنگ آزادی کے بعد، بڑا کچھ کیا، مگر یہ دبتے ہی نہیں۔ کبھی ریشمی رومال کی تحریک آ جاتی ہے، کبھی وہی تحریک آ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں حریت کے چراغ روشن ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ایک ہی وجہ ہے کہ ان کا جو اپنے رسول کے ساتھ تعلق ہے، تو اس پر نقب لگانے کی کوشش کی گئی، جسارت کی گئی۔ ان کی کیا اوقات تھی کہ میرے محبوب پر وہ بات کرتے؟ رب نے اصل میں ایمان والوں کی آزمائش میں رکھا کہ اب یہاں تک بات آ گئی کہ وہ میرے نبی کی رسالت کو بھی مشکوک قرار دینے لگے۔ یہ آزمائش تھی اور کیا تھا؟ اور ختم نبوت کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ختم نبوت کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے، کیونکہ رب نے اس کے بعد اس جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں۔ رب بنانے میں اول ہے اور میرے مصطفیٰ بننے میں اول ہے۔ رب بھیجنے میں اپنے مصطفیٰ کو آخر میں بھیج رہا ہے اور مصطفیٰ آنے میں آخر ہے۔ تو جو اول ہوتا ہے وہی آخر ہوتا ہے، جو اول کی انتہا والا ہوتا ہے وہی عروج دکھانے کے لیے آتا ہے۔ میرے مصطفیٰ عطائے نبوت میں اول ہے اور اجرائے نبوت میں میرے آقا تاجدار ختم نبوت جاری کرتے ہیں کہ اب قیامت تک جس کا نظام چلنا ہے، جس کا سکہ چلنا ہے، جس کی بات چلنی ہے اور جس کی بات سے ہر ایک کی بات بننی ہے، وہ صرف اور صرف ذات محمد مصطفیٰ۔ اس لیے کئی ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے، میرا تو دل بھی نہیں کرتا کسی ان کا نام لینے کو، آپ کئی مگر مجبوری ہے، کیوں میں اس منبر پر بیٹھ کر ان کا نام لوں؟ کیوں؟ مجھے تو فرصت ہی نہیں میرے نبی کی بات کرنے سے، ہمیں تو فرصت ہی نہیں اپنے نبی کی شان سننے کے لیے۔ اس کا کیا مقابلہ میرے محبوب کے ساتھ؟ اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں، کیا مقابلہ اس کا کروں؟ کیا کسی کی اوقات کو میرے محبوب کے سامنے آئے؟ ہے کسی کی اوقات؟ میرے نبی تو وہ ہیں جن کے نالین کے تسمے کھولنے کی آرزو نبی رکھتے ہیں، ہم ان کے امتی ہیں۔ نبی تو دعائیں کر کر کے امت مصطفیٰ میں شامل ہوئے، اور ہم کون ہیں؟ ہمیں بن مانگے مل گیا۔ رش کرو، جشن مناؤ، خوشیاں منایا کرو کہ تمہیں رب نے اس کا امتی بنایا ہے جس کے امتی ہونے کے لیے نبی دعائیں کرتے رہے اور رو رو کر مانگتے رہے۔
اور نقطہ جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کئی ذہنوں میں سوال آتا ہے فلاں لوگ جو ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں میرا دل نہیں کرتا نام لینے، مگر مجبوری ہے، سمجھانا چاہتا ہوں، ننگا کرنا پڑتا ہے۔ مطلب فلاں جی نماز بھی ہماری طرح پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، ہوں گے اگر پتہ نہ لگے تو، ورنہ داخلے پر پابندی ہے، عمرہ بھی کرتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، تو ہم میں ان میں کو فرق تو نہ ہوا ہے، نبوت ہی کی بات ہے نا، انسان تو ہے، یہی انہیں سمجھ نہیں لگ سکی۔ اور ایک اور نقطہ اچانک میرے ذہن میں آپ نیکوں کی صحبت کی وجہ سے مل گیا ہے۔ ایک سوال کیا جاتا ہے اگر کوئی عیسائی مسلمان ہو جائے تو کرسچنز کہتے ہیں ہم تو کسی کو قتل نہیں کرتے، اسے تو مرتد قرار نہیں دیتے، مگر کوئی مسلمان اپنے دین سے پھر جائے تو آپ اسے مرتد قرار دے کے واجب القتل کر دیتے ہیں کہ وہ قتل کے واجب ہو گیا، اسلامی گورنمنٹ ہوگی تو اس پر کیس چلے گا اور اس کی سزا موت ہے۔ اب سوال ہے تو پھر یہ کیا انسانیت ہے؟ اب آپ کو اس کا نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اسلام باقی مذاہب سے مختلف ہے، اصل میں سارے ادیان تھے، مگر باقیوں نے اس کے ماننے والوں نے اسے صرف مذہب بنا دیا۔ اسلام قیامت تک دین ہے، اور دین وہ ہوتا ہے جو زندگی کے ہر گوشے پر رہنمائی کرے، اور اس میں مملکت کا دین بھی شامل ہے، ذات سے لے کر معاشرہ اور معاشرے سے لے کر حکومت تک جس کا نظام ہو وہ نظام ہے۔ اب مجھے بتائیں کیا امریکن قانون کے اندر ٹیریٹر غدار کی سزا کیا ہے؟ موت نہیں۔ برطانیہ میں نہیں؟ ان سے پوچھو یہ انسانیت نہیں کہ جو اس طرح کرے تو اسے موت کی سزا کیوں دیتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہمارے قانون سے غداری کی ہے۔ ہم بھی یہی بتا رہے ہیں جو مصطفیٰ کا ہو کر میرے مصطفیٰ کو چھوڑے، تو کیونکہ اسلام یہ مملکت کا دین ہے، کیا نظام ہے، حکومتی لیول کا دین ہے، یہ ذاتی صرف عبادات کا نام نہیں ہے جیسا کہ ہم نے سمجھ لیا ہے، صرف مذہب نہیں دین ہے۔ اس بنیاد کے اوپر ہم کہتے ہیں اس نے قانون الہیہ سے غداری کی ہے، اس لیے حکم خدا کے مطابق اس کی سزا بھی موت ہے۔ وہ اسلامی گورنمنٹ میں ہوگا تو اسلامی گورنمنٹ کے مطابق سزا ملے گی، یہ علیحدہ ایشو ہے۔ آج بات سمجھ، موت کی سزا ہے، مگر اس کو اسلامی گورنمنٹ کے تحت آنا چاہیے، نظام عدل کے مطابق آئے، یہ طریقہ کار ہے۔ اب عرض کر رہا ہوں، آپ اس پر رکھتا ہوں، تو آخر یہ وجہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں نماز، رب سے پوچھو مالک نماز تو تیری پڑھنی ہے، آپ پڑھنی میری ہے، مگر طریقہ مصطفیٰ سے لے، روزہ میرے لیے، حج میرے لیے، مگر اس سے ہی اندازہ لگا لو کہ کوئی مجھے نہیں کہہ سکتا کہ مالک میں نے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، میں نے کہا ہو مغرب کی طرف پڑھو۔ وہ ایک ہی ذات ہے جو اپنا رخ بیت المقدس پر رکھ دے تو کہتا ہوں ساری رحمتیں ادھر پر سے، وہ اپنا رخ دوران نماز پھیر دے تو میں بھی اپنی رحمتوں کا رخ مصطفیٰ پر پھیر دیتا ہوں۔ کیوں؟ مالک کی عبادت تو تیری، کب بتانا چاہتا ہوں عبادت میری ہے، مگر عبادت کی جان میرا مصطفیٰ۔ اس لیے صرف عبادت پہ نہ رہو، جس کے صدقے تمہیں سب کچھ دے رہا ہوں اس سے جڑے رہو اور اس سے وفا والے رہو۔ یہ بھی ختم نبوت کے مفہوم میں سے مفہوم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو میں نے قرآن مجید فرقان، اب آتا ہوں آیت کی طرف، یہ 5 سے 10 منٹ جو لگائے یہ سمجھانا مقصود تھا کہ ہماری جان ہی حضور کی ذات سے وابستہ ہے، ہمارے ایمان کی جان ہی اس پر ہے، اور امت مسلمہ کا اتحاد اور امت مسلمہ کا عروج بھی ذات مصطفیٰ سے جڑنے میں مضمر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی سے جڑے رہو، پکڑے رکھو. تو اللہ کی رسی سے مراد قرآن بھی ہے، توحید بھی ہے، مگر اس سے بڑھ کر اللہ کی رسی سے مراد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ. کہ امت اگر تم چاہتے ہو کہ فرقوں میں نہ جاؤ، تفرقے میں نہ بڑھو، تو آؤ، ایک ذات ہے جس کا نام ذات محمد مصطفیٰ ہے، اس سے جڑے رہو. کمیاں بھی ہوں گی تو قبول کر لوں گا، اور اگر اس میں کمی آ رہی ہے، اگر اس میں کجی ہو گئی اور اتنی کجی کہ اور کچھ نہیں، اگر صرف میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی ہو گئی، صرف آواز اونچی ہو گئی، کہا پھر دیکھو میں تمہارے سارے اعمال برباد کر دوں گا. انتہ پتا اعمال من تم لا تشعرون، شعور نہیں ہونے دوں گا. شعور ہوگا تو توبہ کر لے گا. رب چاہتا ہے جو محبوب کا بے ادب ہو اس کو شعور توبہ ملے گی نا، وہ اسی ذوق میں رہے. یہ ختم نبوت کی اصل ہے. اب آتا ہوں میں آیات کی طرف. قرآن مجید فرقان حمید میں 100 کے قریب آیات ختم نبوت پر آئی. یہ صرف ایک دو آیات نہیں ہے. There is 100 verses on the finality of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The finality, you should be say that, کہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں، جو کہ نشاندہی کرتی ہے، واضح اعلان کرتی ہے حضور کی ختم نبوت کا. 100 کے قریب آیا، اور ابھی تک جو میرے پاس موجود ہے 150 کے قریب، 150 کے قریب احادیث نبوی واضح طور پر ختم نبوت کے مفہوم اور اس کی حقیقت اور فلسفہ کو واضح کرتا. اب آئے ان میں سے میں نے ایک آیت لی. یہ ابھی ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے اس پر بات چلے گی. پھر حدیث میں آئے گا، پھر اگلا پوسٹ مارٹم بھی کر دیا کہ یہ کہاں سے چلے اور کون ان کے ابا جی ہیں، کون ان کے بنانے والے ہیں، وہ کون تھے، کیا کیا کانفرنسیں ہوئی. میں ساری ڈیٹیل کے ساتھ پورے ڈاکومنٹیشن سے بات کروں گا انشاءاللہ. تو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی. رب نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. اس آیت کا ایک خاص شان نزول ہے. مختصر شاید اس پر گفتگو پہلے کر چکا کئی دفعہ لیکن اس کو اس رینج پر کہ یہ حضرت زید بن حارثہ کے لیے آیت ہوتی کہ حضور اسلام نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا. اس دور کے اندر منہ بولے بیٹے کا درجہ اصل بیٹے سے بڑھ جاتا تھا. تو لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا. رب نے گوارا نہ کیا. رب کریم نے قرآن کی آیت اتاری کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ جو میرے رسول محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. ابوت باپ، ابوت رجال مرد کے باپ نہیں ہے. بچے کا ذکر نہیں کیا. کسی بالغ کے باپ نہیں ہے. کیوں؟ ابوت میں اور ابنیت میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. پہلی چیز جزئیت، باپ کی کچھ نہ کچھ مثل صورت میں آ جائے یا سیرت میں آ جائے، اخلاق میں آ جائے یا کردار میں آ جائے، چلنے پھرنے میں آ جائے یا معاملات میں آ جائے، تو اس کی جزئیت پارٹ اینڈ پارشل یقینی طور پر وہ اولاد کے اندر موجود ہوتا ہے. یہ بات درست ہے کہ غلط ہے؟ بولیے. یہ بات اسے جزئیت کہتے ہیں.
جزئیت کے ساتھ شراکت داری آ جاتی ہے، شریک بھی ہو جاتا ہے کہ والدین بوڑھے ہو جائیں تو باپ والدین کا بوجھ اٹھانے والی اولاد شریک ہو جاتی ہے، تو شراکت بھی اس میں آ جاتی ہے۔ تیسری چیز وراثت آ جاتی ہے۔ رب باری تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی اولاد کو دو روایات ہیں، ایک میں 4 بیٹے آتے ہیں، ایک میں 3 بیٹے آتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ، حضرت طیب، حضرت طاہر اور حضرت ابراہیم، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت طیب اور طاہر ایک ہی شہزادے کا نام تھا، ایک ہی شہزادے تھا۔ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے بیٹوں کو جوان کیوں نہیں ہونے دیا، اور زید بن حارثہ کو زید بن محمد جب لوگوں نے کہا تو رب نے فوراً کیوں آیت اتاری؟ رب نے کہا کہ میں نے تو اپنے محبوب کے بیٹوں کو جوان ہی ہونے دیا۔ وجہ کیا تھی؟ صرف ایک وجہ تھی، رب نے قرآن میں حالانکہ آیا، انبیاء نے دعائیں کی اور کہا مالک ہماری ذریت کو نبوت عطا کر۔ آپ دیکھ لیں حضرت ابراہیم نبی، ان کے بیٹے حضرت اسحاق نبی، ان کے بیٹے حضرت یعقوب نبی، ان کے بیٹے حضرت یوسف نبی، اور یہاں سے ساری بنی اسرائیل چلی، اور نبی مانگ مانگ کر دعائیں کرتے تھے کہ مالک میری آل میں رکھ، میری آل میں رکھ، نبوت رکھ، اور جب نبوت عطا کرے گا تو نبوت کی جزئیت بھی ملے گی، خصائص بھی ملیں گے، خصائص بھی ملیں گے، اخلاق بھی ملے گا، کردار بھی ملے گا، سیرت بھی ملتی ہوگی، صورت بھی ملتی ہوگی، تو یہ ساری چیزیں جزئیت بھی آئے گی، شراکت بھی آئے گی اور وراثت بھی ملے گی، یہ ساری باتیں ہوگی۔ رب نے کہا کہ لوگوں سنو، میرا مصطفیٰ وہ ہے کہ جس جیسا نہ پہلے کوئی تھا نہ جس جیسا اس کے بعد کوئی ہے، میں نے تو اسے بھیجا ہی آخر پر ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام وہ ہے جس نے آدم کی صفویت بھی ہے، نوح کی نجبیت بھی ہے، ابراہیم کی خلیلیت بھی ہے، یوسف کا حسن بھی ہے، اسماعیل کی ذبیحیت بھی ہے، اور اسحاق کی بندہ پروری بھی ہے، زکریا کا دل و بکا بھی ہے، یحییٰ کی رب کی بارگاہ میں گر گرا کر اور آہستہ آہستہ دعا مانگنا بھی شامل ہے۔ آپ نے ابدیت بھی اسے عطا کی ہے، اور موسیٰ کی کلیمیت بھی رکھی ہے، اور عیسیٰ کی مسیحیت بھی جس نے رکھی ہے، اور سب سے ہٹا کر میں نے ان سب سے اوپر اسے اپنا محبوب بنایا ہے۔ نہ جس کی صورت جیسا کوئی ہو سکتا ہے، نہ جس کی سیرت جیسا کوئی ہو سکتا ہے، میں نے اس کے اندر کسی کی جزئیت رکھی نہیں، اس جیسا کسی کے اندر اشتراک رکھا ہی نہیں، اور اس کی وراثت کسی کے لیے رکھی نہیں۔ اس معاملے پر کیوں؟ کیونکہ اگر میرے مصطفیٰ کے بیٹے ہوتے اور وہ جوان ہوتے اور نبی نہ ہوتے تو قیامت کے دن ادھر انبیاء اپنی اولادوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تو باقیوں کو میرے نبی پر جزوی فضیلت مل جاتی۔ رب نے کہا نہیں، کوئی میرے مصطفیٰ سے اعلیٰ نہیں۔ رب نے اپنے مصطفیٰ علیہ السلام کی اولاد کو جوان ہونے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ختم نبوت تھی کہ اگر نبی ہوتے تو حضور خاتم النبیین نہ رکھتے، اور اگر نبی نہ ہوتے تو تب بھی باقی نبیوں کو فضیلت مل جاتی۔ رب نے کہا نہ ادھر کمی رہے نہ ادھر کمی رہے، باپ بیٹے کا بنا کر، بیٹے کا باپ بنا کر بتا رہا ہوں لوگوں، مصطفیٰ علیہ السلام باز نہیں ہے، اور جوان اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میرے مصطفیٰ خاتم النبیین ہے۔ یہ ختم نبوت ہے۔ اس وجہ سے رب نے اپنے نبی کے بیٹوں کو جوان نہیں ہونے دیا۔ جس طرح رب باری تعالیٰ لم یلد ولم یولد ہے، اس کی تو کوئی اولاد ہے ہی نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ رب نے کہا مصطفیٰ کی اولاد تو دے رہا ہوں مگر مصطفیٰ کا شریک کوئی نہیں، میرے محبوب کے شریک کوئی نہیں۔ یہ رب نے شان عطا فرمائی۔ اور یہاں پر آپ نے کہا کسی مرد کے باپ نے، اب ایک سوال پیدا ہو گیا کہ باپ تو بڑی شفقت کی علامت ہوتا ہے،
باپ سے بڑی شفقت پدری کس کے پاس ہو؟ تو رب کہتا کہ باپ کیسے ہیں؟ رب نے کہا نہیں، کسی مرد کے باپ نہیں. اور اس کی وضاحت کے لیے، اس شبہ کو دور کرنے کے لیے ساتھ ہی کہا وَلَٰكِن رسول اللہ، بلکہ اللہ کے رسول ہیں. یعنی لوگوں جن پر کروڑوں ماں باپ کی محبتیں بھی جن میں جمع ہو کر قربان ہو جائیں، وہ میرا رسول ہے. ایک ہی نقطہ دیکھ لینا، اولاد دنیا سے چلی گئی، اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آ جاتے ہیں، مگر مصطفیٰ علیہ السلام کو قبر میں بھی نہیں بھولتے، وہاں بھی اپنے امتی کو بچانے کے لیے آتے ہیں. یہ ولا کے رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے. قیامت میں سب رشتے کٹ جائیں گے. ہائے ہائے، کیا ایسی نقطہ آیا کہ سب رشتے کٹ جائیں گے، مگر میرے آقا کا امتی سے رشتہ کیوں نہیں کٹے گا؟ سارے کہنے ہوں گے میں تمہارا بھائی تو ہوں مگر دور رہو، باپ بیٹے سب ایک دوسرے سے دور، مگر مصطفیٰ کریم باعث ہوں گے. سب کو آ جاؤ، مجھے رب نے اتنی وسعت والا بنایا ہے، تم سب بھی آ جاؤ تو نہ میری رحمت کم ہوتی ہے اور نہ میری برکت اور نہ میری شفاعت رب کی ہے. اتنا اعلیٰ رشتہ رب نے عطا فرمایا. اور پھر فرمایا وخاتم النبیین. اب کئی لوگ اس کی بحثوں میں اٹھا دیتے ہیں، ہمارے پاس کوئی اصلہ نہیں ہوتا، اور کئی دفعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ فلاں نے تو کہا ہی نہیں میں نبی ہوں. اب لوگوں کو کیا پتا کہ اس نے 13 دعوے کیے، علم ہی نہیں. وہ ہمارے پاس کوئی اصلہ تیاری نہیں ہوتی، اگلے تیار اس لیے ہوتے، ان کی تو زندگی پر تیاری اور تربیت اس سٹیج پہ ہوتی ہے کہ یہ دانا. اور یاد رکھیں شیطانیت میں خوبصورتی بظاہر زیادہ رکھتی ہے، مادیت کے اندر جاذبیت زیادہ رکھتی ہے، مگر جنہیں روحانیت کا فیض مل جائے پھر ان کے سامنے مادیت کچھ نہیں ہوتی. اس لیے میں نے ایک دفعہ جملہ کہا تھا جو مضبوط کے قریب رہتا ہے وہی محفوظ رہتا ہے، اور جو مضبوط کے قریب نہیں رہتا وہی مشکوک رہتا ہے. اس لیے مضبوط سنگتوں میں رہا کرو. جمعے کا یہ بھی مقصد ہے. ہم نے جمعہ رکھ لیا ہے، بس 2 فرض پڑے. رب نے دم سے پوچھو مالک 4 تھے 2 کیوں کیے؟ کہ اس لیے کیے کہ ایک دن نکال کر اللہ رسول کی تعلیمات سیکھ سکو. ایک دن خاص طور پر اس دن مجھ سے تجارت کیا. وعدہ البئی جب نودی الصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے لیے بلایا جائے وعدہ البئی، دنیا کی تجارت بند کر دو، آ جاؤ آ جاؤ، بھاگ کے آؤ یا ذکر اللہ، اللہ کی طرف بھاگ کے آؤ ذکر کی طرف. دیکھو رزق بھی میں نے دیا ہے، جان بھی میں نے دی ہے، مال بھی میں نے دیا ہے، تم میرا کام کرو کہ میں تمہارا کام نہیں کروں گا. یہ بھی وجہ ہے میں ترغیب کی نقطہ بھی بات پیش کروں. تو خاتم اور خاتم، کچھ لوگ اس کے بحثوں میں لغوی بحثوں میں جا کر ساتھیوں کو لے جاتے اور الجھ جاتے کیونکہ مضبوط نہیں نہ ہوتے، یا مضبوطوں کے پاس بیٹھے نہیں ہوتے. اور مضبوط کتنا محفوظ ہوتا ہے، ایسی بات کیا آیا سنا دی بولیں. امام فخر الدین رازی ساری زندگی اللہ رسول کی نوکری کی، تفسیر کبیر والے حضرت نجم الدین کبریٰ کے بیت ہونے گئے. بغداد کے بہت بڑے شیخ تھے، ولی اللہ تھے. تو دیکھا کہ ان کے گھوڑوں کے پاؤں جو ہیں سونے کی زنجیروں سے بندھے ہوئے. بس دل میں خیال آ گیا کہ کیا ہے یہ رہا تو نہیں. واپس پلٹ گئے، عقیدت تھوڑی سی معذور ہو گئی. زندگی بھر رب کی تبلیغ کرتے رہے، حتیٰ کہ رب کے ہونے کے دلائل دہلیوں سے کر کر ان سے مناظرے جیت کر اسلام کی طرف بلاتے رہے. فلسفہ منطق کیا اللہ نے مقام عطا فرمایا. وصال کا وقت آیا تو لکھا اہل اللہ نے
شیطان عالم بن کر ان کے سامنے آ گیا اور آ کر کہنے لگا وہ حضرت ساری زندگی رب کے ہونے کی ساری دنیا میں دھوم مچائی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائی ہے، مجھے بھی بتائیں رب کے ہونے کی دلیل کیا ہے۔ اب اس سے کوئی امام راضی کا رتبہ کم نہیں کر رہا، ان کا رتبہ بلند ہی ہے، صرف ایک مثال سے بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل دی، اس نے دلیل رد کر دی، پھر دلیل دی، دلیل رد کر دی، پھر دلیل دی، پھر دلیل رد کر دی۔ اچانک ایسا موقع آ گیا کہ جیسے کہ امام راضی کا جو ایمان ہے وہ زلزلہ ہو جائے، ایسا موقع آ گیا۔ تو اچانک جب یہ معاملہ آیا، ادھر حضرت نجم الدین کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ آپ جس نے مثالی کے ساتھ حضرت امام راضی کے پاس آئے اور آ کر سراہنے پہ آئے اور کہا راضی اس بدبخت کو کہو میں رب کو بلا دلیل مانتا ہوں، بس میرے مصطفیٰ نے کہا ہے تو ہے بس۔ تو لوگوں دلیل کے ساتھ ساتھ یہ عشق اور مضبوطوں کے پاس بیٹھا کرتے۔ تو خاتم اور خاتم، خاتم اس میں آلہ، آلہ سمجھتے ہیں؟ آلہ یہ گرامر میں استعمال ہوتا ہے، اور خاتم یہ اس میں فاعل ہے۔ خاتم جس کے ذریعے نبوت کو ختم کر دیا گیا، کنجی نبوت، مہر نبوت، جس کے ذریعے رب نے سیل کر دیا کہ اب کسی سے بات نہیں ہوگی مصطفیٰ کے بعد۔ نبی کہتے ہی اسے ہیں جس سے وحی پر بات کی جائے۔ رب نے کہا معبود تیرے سوا کسی سے بات ہی نہیں ہوگی، بس تیرے بعد نبوت اور بند، وحی کا سلسلہ بند، تیرے بعد کوئی ہے ہی نہیں جس سے ہم کلام کریں، بس۔ اور اگر خاتم ہو تو خاتم کہتے ہیں خود ختم کرنے والا، خاتم حضور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا۔ اور آخری جملہ رب نے شروع میں کہا بلا کے رسول اللہ، مگر ختم کیا تو کہا خاتم النبی، نبیوں کے خاتم۔ تو یاد رکھیں ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے، یعنی ہر رسول صاحب شریعت ہوتا ہے مگر ہر نبی صاحب شریعت رسول نہیں ہوتا۔ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، ان 1,24,000 پیغمبروں میں سے 314 رسول بنائے، 314 رسولوں میں سے 5 اولو العزم بنائے۔ وہ 5 اولو العزم حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں تاجدار ختم نبوت آقا نامدار محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ رب نے کہا کہ میں نے اوپر رسول کی بات کی تو نیچے نبی کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ بتانا چاہا کہ رسول کہہ کر مصطفیٰ کا مقام بیان کیا ہے، اور خاتم النبیین کہہ کر کہا جب نبی پر نہیں آ سکتا تو رسول کیسے کوئی آ سکتا ہے؟ بس اس بات کو لے کر جائیں کہ ختم نبوت کی اہمیت ایمان کے لیے کیا ہے، یہ آج کے دور کی ضرورت بھی ہے۔ اور میں نے چاہا، مجھے بار بار کہا گیا، ایسا بھی کئی دفعہ ہوا گفتگو کو ہم کسی اور جگہ کر رہے تھے، ہمیں بولا گیا، چٹھیاں آئیں کہ آپ ختم نبوت پر نہیں بات کرتے۔ میں نے کہا موقع آنے تو پھر بتائیں گے ختم نبوت کیا۔ ہمارے بڑوں نے تو 48 گھنٹے لگا کر دنیا کو بتایا ہے، قانون بنوایا ہے پاکستان کا کہ ختم نبوت کیا۔ اللہ ہم سب کو بردارہ رکھے، خیر بارہ رکھے، وما علیہ الا البلاغ۔